تو اب اس اختلاف کے معاملے میں تب ہمارے سامنے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو اپنائیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عوام کے سامنے بڑا مشکل مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے اب ہم جو ہے کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو دوسرے صحابی آئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں جو ہے جلیل القدر صحابی ہیں، ویسے نہیں ہیں، دونوں عالم ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے قاری تھے قرآن پاک کے. تو یہ جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک آیت کو جو ہے وہ کچھ ان کے انداز سے کچھ مختلف طریقے سے پڑھا. تب ان کو جو ہے اس میں تھوڑا وہ ہوا کہ مجھے غلط پڑھ رہے ہیں. تو انہیں غصہ آیا. انہوں نے کیا کیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے ان کو حاضر کر دیا. یہ فلاں فلاں آیت ہیں، حدیث میں اس آیت کا ذکر نہیں ہے، یہ فلاں آیت پڑھ رہے تھے اور انہوں نے جو ہے جس طرح سے میں نے آپ سے سنی ہے اس کے خلاف پڑھی ہے. قرآن پاک میں جو ہے قرآن پاک کے الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک کا جو ہے زیر زبر میں بھی کہیں اختلاف نہیں ہے. وہ جو اختلاف ہے، وہ جو ان کا اختلاف تھا وہ کیا تھا کہ وہ قرآن کی قراءت میں اختلاف تھا. وہ الفاظ کسی اور طرح سے ادا کر رہے تھے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھتے تھے وہ کسی اور طرح سے پڑھتے تھے. جب یہ دونوں صحابی جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک ظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا قرآن پاک سنا ہوگا، جو آیت جو پڑھی ہوگی دونوں سے سنی ہوگی. اور سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دونوں جو ہے صحیح ہو، اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے رہو. جیسے تم پڑھ رہے ہو تو اپنے طریقے سے پڑھو، جیسے تم پڑھ رہے ہو اپنے طریقے سے پڑھو. آپس میں اختلاف نہ کرو. آپس میں یہ جھگڑا جو جس طرح سے کر رہے ہو کہ بھائی یہ غلط پڑھ رہا ہے، میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، اس طرح آپس میں نزاع اور اختلاف پیدا نہ کرو. جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو اور جیسے تم پڑھ رہے ہیں ویسے تم پڑھو. قرآن پاک جو ہے 7 حروف سے نازل ہوا ہے، 7 طریقوں سے. یعنی کہ قرآن پاک کی جو قراءت ہے وہ 7 طریقوں سے نازل ہوئی ہے. آسمان سے ہی جب جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر کے آئے تو 7 طریقوں سے پڑھ کر کے سنایا. یہ 7 طریقے کیا ہیں؟ یہ 7 طریقے یہ ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ جس اسٹیٹ میں بھی آپ رہتے ہیں اپنی اپنی اسٹیٹ کے بارے میں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. مثلاً طور پہ پنجاب ہے، امرتسر کے اندر یہاں کی جو پنجابی ہے اس کا لہجہ تھوڑا مختلف ہے. اب یہاں سے آپ تھوڑا آگے چلے جائیں گے، جلندھر دوآبا علاقے میں چلے جائیں گے، ان کا انداز جو ہے بولنے کا تھوڑا سا مختلف ہوگا. آگے لدھیانہ میں چلے جائیں گے، ان کا انداز جو ہے وہ بولنے کا، حالانکہ پنجابی بول رہے ہیں لیکن بولنے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. اسی طرح سے اور دوسرے علاقوں میں. اسی طرح عربوں میں بھی جو ہے عربی بولنے کے الگ الگ جو ہے الگ الگ انداز ہونے کی وجہ سے تو یہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے 7 انداز سے قرآن اس کی نازل ہوئی ہے، 7 طریقوں سے نازل ہوئی ہے. اب جس 7 طریقوں سے نازل ہوئی ہے ظاہر ہے کہ 7 مختلف پڑھنے والے تو ہوں گے ہی. اب ایک حدیث ہے اکثر کر کے اس کو تمام جتنے بھی فرقے آج کل ہیں ان میں سب میں یہ ایک حدیث عام بولی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، لوگ سناتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں سے جو ہے ایک جنتی ہوگا، 72 کے 72 باقی سب جہنمی ہوں گے. 73 میں سے ایک جنتی ہوگا اور وہ جنتی ہم ہیں. ہر فرقہ جو ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ہیں وہ جنتی، ہم ہیں. تمام باقی 72 جو ہے وہ سارے جہنمی ہیں. اب اس میں جو ہے حدیث برحق ہے، حدیث میں کوئی شک نہیں، حدیث میں کوئی شبہ نہیں. حدیث کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، نہ حدیث کے بارے میں کوئی شک شبہ میں پڑھ سکتے ہیں. البتہ غلطی جو ہے، غلطی اس میں یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے یہ اجتہاد کے اوپر لاگو کر رہے ہیں. اجتہاد جو ہے، اجتہاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عالم اجتہاد کرے، اجتہاد کا معنی میں نے سمجھایا ہے، اجتہاد دین کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہیاں معاشرے میں نظر آئیں ان کی اصلاح کر دینا دوبارہ سے نئے سرے سے، یعنی کہ ری نیو کرنا، جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ری نیو کرنا، اجتہاد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عالم اجتہاد کرتے ہیں، دین کا مطالعہ کر کے اس کو اس کے اندر اصلاح کرتے ہیں، تو اگر ان کا اجتہاد درست ہے، اگر ان کا اجتہاد صحیح ہے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر.
ایک تو مطالعے کا اجر، ایک جو ہے وہ اپنے اجتہاد کا اجر دوہرا ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی غلطی چوک ہو جاتی ہے تو وہ غلطی تو ان کی معاف ہے، ان کو بھی ایک اجر، ان کو بھی گہرا اجر ان کے لیے بھی ہے۔ تو اجتہاد کے بارے میں جو اجتہادی غلطیاں ہیں، جو اجتہاد میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں کوتاہیاں علماء سے ہو جاتی ہیں، ان کو ہم فرقہ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، اکثر کر کے تمام فرقے جو ہیں اس کو اجتہاد کے اوپر لاگو کر رہے ہیں، فرقوں کے اوپر لاگو نہیں کر رہے، اجتہاد کے اوپر۔ فرقہ وہ ہوگا جیسے جو بالکل ہی دین سے ہٹ جائے، جیسے کہ قادیانی، جنہوں نے نئے نبی کو ایک الگ سے ایک نبوت کا اعلان کرتے، وہ فرقہ ہے۔ یہ جہاں جو ہمارے آپسی جو اختلافات ہیں یہ اجتہادی اختلاف ہیں، علماء کے اجتہاد ہیں۔ تو اجتہاد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے عقیدے رکھنا کسی کے بارے میں، مثلا کوئی آدمی ہمارے سامنے رفع دین کے 3 رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، 3 رفع دین کرتا ہے، اپنا رکوع سے اٹھ کے رفع دین کرتا ہے، رکوع سے پہلے رفع دین کرتا ہے، اور ایک ہمارے حنفیہ مسلک میں ایک رفع دین کرتے ہیں، صرف تکبیر اولیٰ کے اللہ اکبر کہہ کے ایک رفع دین کرتے ہیں، اور 3 رفع دین وہ جو 3 کرتے ہیں۔ اب ہمارے اندر اگر یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے یہ 3 رفع دین کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے یا دین سے خارج ہے، بالکل اس طرح کے عقیدے رکھنا یہ خلاف ہے شریعت، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ دونوں عقیدے صحیح ہے، حدیث میں وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اب وہ اجتہاد ہے، وہ کسی عالم نے حدیث پڑھی ہے، کسی تک حدیث پہنچی ہے دوسری جس میں ایک رفع دین ہے تو وہ ایک کی جو ہے تاکید کرتے ہیں، ایک رفع دین ٹھیک ہے، دوسرے کے نزدیک پہنچی 3 والی پہنچی ہو 3 والی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اختلاف ہیں ہمارے اندر، ان کو جو ہے ہم ان کے اوپر اس حدیث کا اطلاق کہ 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنمی ہیں اور باقی جو ہے ہم جو صحیح ہیں باقی سارے جہنمی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا یہ شریعت کے بالکل خلاف۔ ہاں البتہ کوئی ایسا عمل جس سے کہ بالکل کفر لازم ہو جائے، یا کوئی جیسے کہ قادیانیوں کا یہ فتنہ ہے، انہوں نے جو ہے ان کے ایک آدمی نے جو ہے خود نبوت کا یہ اعلان کر دیا کہ